شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ قوم جن کی جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بلند و بالا ہے، اس نے نہ کسی کو اپنے لیے بیوی بنایا اور نہ اولاد، اور بے شک ہمارے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ جن اور انسان ہرگز خدا پر جھوٹ نہیں باندھتے، اور یہ کہ بعض انسان جنوں سے پناہ لیا کرتے تھے، جس نے جنوں کی سرکشی اور طغیانی مزید بڑھا دی، اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ جب ہم نے آسمان کو مس کیا تو اسے سخت کبھی محافظوں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم پہلے سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ ایک شہاب کو اپنی گھات میں پاتا ہے، اور اب ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے بارے میں ان کے رب نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ ہم میں سے غیر صالح ہیں، اور ہم مختلف مذاہب میں تقسیم تھے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں، اور جب کہ ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے پھر وہ نہ نقصان سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ہی ظلم سے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنایا اور انہوں نے سیدھے راستے کو اختیار کیا، اور جنہوں نے انحراف کیا وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اگر یہ لوگ اسی راستے پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں فراوانی پانی سے سیراب کرتے تاکہ ہم اس فرمان نعمت کے ذریعے ان کی آزمائشیں کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور جب اللہ کا بندہ اسے بلانے کے لیے کھڑا ہوتا تو قریب تھا کہ لوگوں کا ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے۔ کہہ دیجئے میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے میں تمہارے کسی نقصان یا ہدایت کا مالک نہیں ہوں۔ کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ ہرگز اس کے بغیر کوئی جائے پناہ پا سکوں گا، صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچانا ہی میرا کام ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے عہد کیا جاتا ہے، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا مدد کرنے والا زیادہ کمزور ہے اور کس کا گروہ قلت میں ہے۔ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس کا عہد تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے مرتضی بنایا ہو، وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔